السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص کو ایک دفعہ پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص کے بارے میں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تمہارا ایک آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھے؟ یہ بات صحابہ کو گراں معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص آخر تک 1/3 قرآن ہے، یعنی سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لینا اجر و ثواب میں 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص مکی سورہ ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار و مشرکین پوچھتے تھے کہ آپ کا رب جسے آپ سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود منوانا چاہتے ہیں کیسا ہے؟ اس کا نسب کیا ہے؟ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ کس سے اس نے کائنات کی یہ میراث پائی ہے اور کون اس کا وارث ہوگا؟ ان سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی یہ حدیث بخاری سے لی گئی ہے اور اس حدیث کے ایک نہیں کئی ایک صحابہ کرام سے یہ حدیث جو ہے روایت کی گئی ہے۔ صحیح ترین روایات میں آپ کا یہ قول کہ یہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے سورت کی عظمت کو ثابت کرتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ سورت توحید کے بارے میں جامع ترین سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ کی ذات و صفات کی وحدانیت کا شاندار بیان ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسا کہ آیت الکرسی کو آیات کا سردار کہا گیا ہے اسی طرح سورہ اخلاص کو سورتوں کی سردار کہا گیا ہے۔ اس سورت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد قباء میں وہ امامت کراتے تو ہمیشہ وہ جو بھی سورت پڑھتے اس کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تیری یہ محبت جو اس سورت سے ہے وہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو اللہ اکیلا ہے۔ یہاں پر لفظ واحد نہیں آیا، واحد کے بجائے احد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگرچہ معنی دونوں کے ایک ہیں، دونوں کے معنی ایک ہیں، مگر عربی زبان میں واحد کا لفظ ایسی تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے اندر بہت سی کثرتیں رکھتی ہوں۔ مثلا ایک آدمی، ایک قوم، ایک ملک، ایک جہان، ان سب کو واحد کہتے ہیں۔ قرآن کا 1/3 حصہ عقیدہ توحید پر مشتمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ زور عقیدہ توحید کو دیتے ہیں اور شرکی کو رد کرتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹی سی صورت اللہ کی توحید کے بیان کے لیے بہترین صورت ہے۔ آپ جب یہ صورت پڑھیں اس کے معنی سمجھ کے پڑھیں اور ہر طرح کے شرک سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے ہمیں محبت ہو جائے، یعنی یہ کہ اللہ ایک ہی ہے جو ہمارا آقا ہے، مالک ہے، بادشاہ حقیقی ہے، ہم سب اسی کے محتاج ہیں، ہر لمحہ ہر جگہ وہ وہی ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہی ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی توحید سے محبت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں اور اجر سمیٹیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا ہماری زندگیوں کا نصب العین بن جائے۔
ایسا نہ ہو کہ ہم ایک طرف سورہ اخلاص پڑھیں تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نبی، کسی ولی اللہ، کسی شہید یا کسی بزرگ کو بھی پکار رہے ہوں اور مزاروں اور آستانوں پہ جا جا کر اپنی حاجات بیان کر رہے ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تو صرف طوطے کی طرح اس صورت کو پڑھ رہے ہیں اور لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین توحید ایمان دے اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔